دو ایک سال میں یہ دوسری بڑی خوشی ہمیں نصیب ہوئی ہے. 10 مئی کو جو ہوا وہ ایک جنگ جیتنے کی خوشی تھی, اور یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ بھنگڑا ڈالوں یہاں بیٹھ کے, اور آج ایک جنگ رکوانے کی خوشی ہو رہی ہے. مطلب وہ نو ڈاؤٹ یہ جس طرف جنگ جا رہی تھی یہ عالمی جنگ بن سکتی تھی, اور ظاہر ہے اس میں ہم سب سے زیادہ متاثر ہوتے. ایک چیز اور میں باقی بات کرنے سے پہلے, وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا شاید ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے, ان کے لیے آج نوید حسین صاحب کے ٹریبیون کی وہ ہیڈ لائن وہ بطور سند موجود ہے جو آج سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی. یہ بھی اس کی بھی مجھے بہت خوشی ہے. تو آپ سمجھنے کہ میرے لیے آج خوشیوں کی ہیٹرک ہوئی ہے. پاکستان کا رول, مطلب یہ اسپیشلی آپ انڈیا کا ذرا وہاں ٹیمپریچر چیک کریں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ پاکستان یہ رول نہ پلے کر سکے, کیونکہ جب بھی اس کے قریب آتے تھے اسرائیل وہ بڑھا دیتا تھا اٹیکس ایران پہ, اور اس دفعہ بھی اس نے یہی کیا. لیکن الٹیمیٹلی پاکستان نے جو ایک وہ کیا کہہ لیں کہ مشعل اٹھائی تھی, اور اس کے ساتھ باقی تعاون ہمیں اسپیشلی سعودی عرب اور ایران میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں اس کو روکنا بڑا ضروری تھا پاکستان کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے ہماری جو قربتیں ہیں سعودی عرب کے ساتھ وہ سب جانتے ہیں, وہ ایران کو بھی معلوم ہے. کچھ اس میں چائنا اور رشیا بھی ظاہر ہے اس کے پیچھے تھے, اور پھر امریکہ میں جے ڈی وینس, دیکھیں نا ایران نے پہلے ہی یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہم نے وٹکوف اور کشنر سے ملاقات نہیں کرنی, ان سے مذاکرات نہیں کرنے, کیونکہ وہ لوگ ہارڈ لائنرز ہیں. روبیو بھی ہارڈ لائنر ہیں, اور وزیر جنگ آج جس طرح کی گفتگو کر کے گئے ہیں پھر سے, وہ تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں نا جو اس حق میں کبھی نہیں رہے کہ مذاکرات ہوں یا اس جنگ کو بند کیا جائے. یہ سارے ایک ہی طرح سے بات کرتے ہیں, ایک ہی سوچ ہے ان کی جو نیتن یاہو کی سوچ ہے. نیتن یاہو بھی کبھی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ بند ہو, کیونکہ اس کا اپنا پلان ہے وہ گریٹر اسرائیل کا. لیکن پاکستان نے بہت ساری میتھس توڑی ہیں اس میں, اور بہت کچھ چینج ہو گیا ہے. مطلب پاکستان اگر اس میں رول پاکستان نے پلے کیا, اور ٹرمپ نے آج پھر اعتراف کیا, آج پھر ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی انہوں نے تعریف کی کہ یہ بڑے عظیم لیڈر ہیں دونوں. نو ڈاؤٹ ایک مطلب ان دونوں کا تو ظاہر ہے بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے اس سارے معاملے میں, لیکن اسحاق ڈار کو نہ بھولیں آپ لوگ. اسحاق ڈار کی بھی انتھک کوششیں شامل ہیں, وہ مسلسل رابطے میں رہے. وہ بہت زیادہ ظاہر ہے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے ہوتے ہوئے کسی تیسرے کو کریڈٹ دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جس کا ڈیو کریڈٹ بنتا ہے اس کو دینا چاہیے. تو اس لیے اسحاق ڈار بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اس میں, اور پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل تو ہیں ہی. اوورآل یہ پاکستان کا جو امیج ہے اس کو یہ بہت آگے لے کے جائے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ کیا ہمیں کو مالی فوائد ہوں گے؟ مالی فوائد سے بڑی فتح ہے یہ. وہ ظاہر ہے ہم نے کسی سے پیسے تھوڑی مانگنے ہیں کہ یار ہم نے آپ کی صلح کرائی تو ہمیں پیسے دے دیں. ہمارے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہو جائے گا کہ جب ایران پہ پابندیاں ختم ہوگی تو ہم سستا تیل اپنے ہمسائے سے لے سکیں گے. اور امید ہے ایران کو بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ انڈیا پہ انویسٹ کر کے کیا فائدہ ہوا, اور اب پاکستان کے ساتھ دوستی کی تو اس کا کیا فائدہ ہوا. یقیناً ایران کے پالیسی میکرز یہ سمجھنے میں کامیاب ہو. صحیح. جی عامر صاحب, کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی, کیا کہیں گے اس تاریخی کامیابی پر؟ دعا دیکھیں, میں 1 اپریل سے مسلسل کہہ رہا تھا کہ ویکنڈ کی بات کی تھی, اور پھر یہ آگے چل پڑی کہ بالکل چیزیں طے تھی, لیکن ظاہر ڈپلومیسی ہے, اس میں دائیں بائیں بھی ہوتا ہے کہ چائنا, رشیا سب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے, اور ہم تمام کیپٹلز میں اس لحاظ سے پاکستان کی خوش نصیبی تھی کہ ہماری ڈپلومیسی کو مانا گیا کہ ہم دوغلا پنا نہیں کر رہے تھے. نہ تہران ناراض تھا, نہ واشنگٹن ناراض تھا, اور دونوں کی جو ہمدرد تھے وہ ہمارے ساتھ بھی ہمدرد تھے کہ پاکستان سنسیریٹی سے کوشش کر رہا ہے. کل دوپہر کو جو واقعہ ہوا تھا
جو ایران پہ حملہ کر دیا، ایران نے حملہ کر دیا تھا سعودی عرب پہ، جبکہ اسرائیل نے یہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تھی ساری گیم کو، لیکن پھر ہمارے وزیر اعظم، ہمارے فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار یہ ایسے جڑے ہیں۔ رات میں نے 11:15 بجے اسی لیے اس وقت ٹویٹ کیا کہ امید ابھی باقی ہے، کہ میری پی ایم ہاؤس میں بات ہوئی تو وہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہوپ رکھیں کہ کام بہتر ہوگا۔ تو 12:15 بجے پی ایم کا جب وہ ٹویٹ آیا تو ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 15 دن کی کہانی بالکل کلیئر ہے کہ پہلے طے ہوئے ہیں معاملات دونوں طرف سے، پھر یہ اپیل کی گئی ہے۔ ویسے ہی جیسے 10 مئی کو ایک سیز فائر اناؤنس نہیں ہوا تھا، لیکن دونوں اطراف نے روک لیا تھا اپنے آپ کو، اور صدر ٹرمپ نے جب ٹویٹ کیا اس کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں نے اس کو ریسیپروکیٹ کیا، اور جو آج بھی امریکہ اور تہران نے کیا۔ اب کچھ پرائم منسٹر کا ٹویٹ آیا بھی کہ کچھ طرف سے کوئی اس کے اندر جو سیز فائر ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دونوں اطراف، تمام اطراف اس بات کی پابندی کریں کہ یہ جو ہو رہا ہے، جس کو میں کہوں گا چوپال اسلام آباد میں لگنے والا، لاہور میں زاہد صاحب نے کھولا ہوا ہے، لیکن 10 تاریخ کو چوپال جو ہے وہ بیٹھک جو ہے وہ یہاں بیٹھے گی۔ چوپال بھی اسلام آباد لے چلے یار رانا صاحب، جی جی کیپٹل کی تو مرضی ہے نا، پھر جفی تو ایسی پانی ہے نا۔ اور دیکھیں نا وہاں یہاں پہ ریڈ زون کو سیل کر رہے ہیں، 2 دن کی چھٹی اناؤنس ہوئی ہے، اسی لیے ہوئی ہے کہ سیکیورٹی ہیزرڈ نہ آئے، اور اسرائیل کو یہ بات پتہ ہے کہ نہ یہ ایران ہے نہ یہ قطر ہے جہاں پہ وہ حماس کے لوگوں کو مار سکتا ہے، کیونکہ پھر ہم وہاں ماریں گے جہاں ہم نے کہا تھا، جو آج امریکن پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا ہم نے 10% مال دکھایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے بھی 10% مال دکھایا ابھی انڈیا کو، اور اس کو 4 گھنٹے میں ہم نے گرا دیا تھا۔ تو بڑی چیزیں کلیئر ہیں کہ جب آپ حاوی ہوتے ہیں، دنیا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ صدر ٹرمپ اس دن سے ہمارے لیے رطب اللسان ہوئے، ہمارے پرائم منسٹر کے لیے، فیلڈ مارشل کے لیے اور پاکستان کے لیے، جب وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہزاروں سالوں سے لڑ رہے ہیں، عشروں سے لڑ رہے ہیں، خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو سیٹ کر لیں گے۔ تو جب مکو ٹھپا ہم نے انڈیا کا، تو ان کو بھی سمجھ آئی کہ ہم نے طاقت میں ہوتے ہونے کے باوجود، جب امریکہ نے یہ کہا کہ سیز فائر کرنا ہے تو ہم نے فوراً کیا کہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم جا رہے نہیں ہیں، ہم نے حملہ نہیں کیا تھا۔ تو اب ہماری یہ کوشش ہے کہ دنیا میں بھی امن آئے، اور پوری دنیا اس بات کو کہہ رہی ہے۔ نوید صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا فل، کہ خبر بھی پوری موجود، اور ایک فکرے کے اندر مجھے عباس اطہر مرحوم یاد آ رہے تھے، کیونکہ ان کی سرخیاں اسی طرح کی ہوا کرتی تھی کہ ہمارے وہ گروپ ہیڈ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے۔ تو وہ جو ہے نا، یہ کام ایسا ہے کہ ہمیں خود خوشی ہوئی۔ میں نے اپنے سب مطلب یو کے میں اخبارات نے ہمیں کوٹ کیا ہے، ہماری یہ لگائی ہے اسکرین لگائی ہے ایکسپریس ٹریبیون کی، کہ ہاں جی ڈیلی میل نے لگائی ہے، باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے کہ کس، اور ویسے بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ انگلش پڑھنے والوں میں اور ڈپلومیٹس میں اور دنیا میں ہماری سب سے زیادہ ریٹنگ بھی موجود ہے ٹریبیون کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہماری ٹیم بہترین کام کر رہی ہے اور وہ ثبوت بھی دیا، اور ہم اسی لیے سب چیزیں ساتھ ساتھ لا رہے ہیں۔ اب یہ جو پرسوں محفل لگنی ہے کہ ایران اور امریکہ عمان کی طرح ایک دوسرے کے کمرے میں سائڈوں پہ ہم دائیں بائیں نہیں جائیں گے، ہم نے ان کو آمنے سامنے بٹھانا ہے کہ لو جی یہ جو آپ کے، اور ابھی بھی ہماری بات چیت جو ہو رہی ہے کہ جو ایگریڈ پوائنٹس ہیں ان کو فائنلائز کیا جائے، اور جن کے اوپر کچھ مسئلہ ہے ان کے اوپر صرف بات ہو، تاکہ ہماری تو خواہش اور کوشش ہوگی کہ اسلام آباد ایکارڈ 10 تاریخ کو، لیکن یہ پھیل بھی سکتا ہے، اس کے نتیجے میں سیز فائر بھی آگے جا سکتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس کن پہ ہوا، جب سعودی عرب پہ اٹیک ہوا اور پاکستان نے مذمت کی، کور کمانڈرز نے کی، تو کل سوشل میڈیا پہ جو پاکستان کے اندر عناصر ہیں جو انڈیا کی جنگ میں بھی تھے، اور وہ کل پھر آئے، اور وہ پاکستان سے باہر بھی انہوں نے فیلڈ مارشل کی تصویر لگائی جو اسکرین پہ چلتی تھی نا ٹی وی کے، پاکستان بہت اوپر جائے گا، تو ان کے اندر کے جو زخم تھے نا، خب سے باطن تھا پاکستان کے لیے، وہ لکھ کے لگا رہے تھے کہاں جائے گا پاکستان، تو ان سب کو جواب ہے الحمدللہ پاکستان جہاں جا سکتا ہے اس سے بہت بہتر ہے۔ ہماری کوشش ہے، پاکستان کے دعوے نہیں ہے، کوشش ہے کہ ہم ٹھیک ہو کے بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو ایاز صاحب بات بھی کرتے ہوتے نا، ان لوگوں کے اوپر پیکٹا لگنا چاہیے، یا وہ جو بھی لفظ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو گھس بیٹھے ہیں اور اس پاکستان کے اندر کسی خوشی میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، کوئکلی ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔